جو بھی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ آواز دے کر کہتا ہے جو کچھ تو اس کے لیے مانگ رہا ہے تمہارے لیے بھی اللہ تمہیں وہ عطا کر دے۔ جب فرشتے مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو پھر مومنین کا یہ زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کریں، جو اس دنیا میں ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، دعائے مغفرت کریں، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں، جو دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے بھی اچھا چاہیں، جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں ان کے لیے بھی نیک جذبات، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں، ان کے لیے بھی اللہ سے گڑ گڑا کر ان کے گناہوں کی معافی کی دعائیں کریں۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے مومن بھائیوں کو اپنے عمل کے ذریعے سے فائدہ پہنچاؤ، اپنے مومنین کو تم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے ان کے لیے مغفرت طلب کرو۔ اس کا صرف انہی کو فائدہ نہیں ہوگا کہ جن کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں صرف انہی کو فائدہ ہوگا، نہیں، جو دعا آپ کسی مومن بھائی کے لیے مانگتے ہیں اس دعا کو اللہ آپ کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دعا کی اور وہ دعا صرف اپنے بھائی کے لیے آپ نے کر دی، اس کا اجر اور اس کا ثواب یا اس کی قبولیت صرف اس تمہارے بھائی کے حق میں ہوگی جس بھائی کے لیے تم نے دعا کی ہے۔ اللہ اتنا وسیع ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کی عزت و تکریم اتنی وسیع ہے، اس کا مقام اتنا وسیع ہے کہ وہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کو بھی عطا فرماتا ہے، اور جو دعا کرتا ہے اسی کی طرح اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا ظرف ہے، اتنا بڑا ظرف کسی کا نہیں ہے، اس کا اتنا بڑا ظرف ہے کہ جتنا بڑا کسی کا ظرف نہیں ہے۔ جب انسان کسی کے لیے دعا کرے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس دعا کو اس انسان کے لیے بھی قبول کرتا ہوں جس کے لیے تو کر رہا ہے، اور اسی دعا کو تیرے حق میں بھی قبول کرتا ہوں، جتنا اسے عطا کروں گا اتنا ہی تجھے بھی عطا کر دوں گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من عبد مسلم یدعو لأخیہ بظہر الغیب، جو بھی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، الا قال الملک ولک بمثلہ، جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ آواز دے کر کہتا ہے جو کچھ تو اس کے لیے مانگ رہا ہے تمہارے لیے بھی اللہ تمہیں وہ عطا کر دے، جو اس کے لیے طلب کر رہا ہے اللہ تجھے بھی عطا کر دے۔ وہ تو تقدیس کرنے والے، صبح و شام اللہ کی عبادت کرنے والے، وہ گناہوں سے دور فرشتے، ہم گناہگار لوگ جب اپنے کسی مومن بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے فائدے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کا فرشتہ مقرر ہے، وہ یہ کہتا ہے اے بندے تو نے فلاں شخص کے لیے دعا کی، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تو نے فلاں کے فائدے کے لیے دعا کی ہے، میں تیرے فائدے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو انسان کتنا فائدے میں رہتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے۔ جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے، ہمارے ساتھ اللہ نے ہمارے تمام اعمال کو لکھنے کے لیے موکلین ساتھ لگائے ہوئے ہیں فرشتوں کی صورت میں۔ سیدہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب بھی کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، قال الملک الموکل بہ آمین ولک بمثل، تو اس کے ساتھ جو فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اس دعا پر آمین کہتا ہے، اور آمین کہنے کے بعد پھر اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے بھی اتنا عطا فرما دے۔ یعنی اس کے لیے، اس بھائی کے لیے آمین کہتا ہے، اور یہ بندہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کے لیے کہتا ہے اللہ تجھے بھی اتنا عطا فرما دے۔